اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ارشاد شیخ مفید کے مطابق عبداللہ ابن حمیری ربی سے روایت ہے کہ میں اس وقت یزید کے پاس بیٹھا تھا جب زجر ابن قیس نے آ کر یزید کو سلام کیا۔ یزید نے پوچھا کیا کوئی نئی اطلاع ہے؟ زجر نے کہا اے امیر مبارک ہو، آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ فرزند رسول ہمارے مقابلے میں اپنے اہل بیت سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد لے کر آیا تھا۔ ہم نے حسین سے کہا یا یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کرو۔ انہوں نے جنگ قبول کر لی۔ ہم نے سورج نکلتے ہی ان پر حملہ کر دیا، ہر طرف سے انہیں گھیر لیا۔ اب ان کے برہنہ جسم میدان میں پڑے ہیں، ان کے لباس پھٹ چکے، ان کے رخسار خاک آلود ہو گئے، سارا دن دھوپ ان کے لاشوں کو گرماتی ہے، اندھیوں سے ریت اڑ اڑ کر ان کے جسم پر چھا رہی ہے۔ ابو مخنف کے مطابق سر مظلوم کو باب سعاد پر 3 گھنٹے تک روکے رکھا گیا، پھر یزید کی طرف سے سر کو لانے کی اجازت ملی۔ مروان یزید کے ہی پاس بیٹھا تھا۔ جب اس نے سر مظلوم زہرا کو دیکھا تو پوچھا کیسے یہ لوگ تمہارے قابو میں آ گئے؟ ان لوگوں نے کہا فرزند رسول 18 ہاشمی اور کم و بیش 50 مددگاروں کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آیا۔ ہم نے اول سے لے کر آخر تک سب کو تہ تیگ کر دیا۔ اب یہ ان کے سر ہیں اور وہ اہل بیت محمد کی اسیر خواتین ہیں۔ صاحب مناقب کے مطابق جب یزید کے پاس سر مظلوم لایا گیا اس وقت یزید آراستہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سر پہ سونے کا تاج تھا جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ ارد گرد اکثر اموی افراد سنہری کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور یزید کی تعریف کر رہے تھے۔ یزید اپنی تعریف سن کر اور پھولا اور ہاتھ میں موجود چھڑی سے بوسہ گائے نبوی کو مارنے لگا۔ شامی عوام نے جب یزید کا یہ عمل دیکھا تو انہوں نے چہروں سے اظہار ناراضگی کیا۔ یزید نے اہل دربار سے کہا کیا تم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ حسین نے میری بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ التبر المذاہب کے مطابق اہل دربار نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ یزید نے کہا مجھے معلوم ہے، حسین کے انکار کی وجہ فقہ محمد ہی تھی۔ حسین کے خیال میں یہ تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں، میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے، میرا نانا یزید کے نانا سے بہتر ہے، میرا چچا یزید کے چچا سے بہتر ہے، میرے ماموں یزید کے ماموں سے بہتر ہیں۔ رسول نے میرے بوسے لیے، مجھے گود میں پالا ہے اور مجھے مہر نبوت پر اٹھایا ہے، مجھے اپنے دل کا سکون کہا ہے، میرے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، مجھے جوانان جنت کا سردار کہا ہے، میرے لیے اور میری ذریت کے لیے دعائے خیر و برکت کی ہے۔ لہٰذا ان تمام خصوصیات کی وجہ سے میرا حق نہیں بنتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، لیکن حسین یہ نہیں جانتا تھا کہ حکومت جسے چاہے اللہ دیتا ہے۔ یہ یزید ملعون کے الفاظ ہیں۔ بھلا کون تھا دربار میں جو یزید کو جواب دیتا؟ خاموش تھے، سب خاموش تھے، پہلے ہی تھے، اسی طرح پھر بھی خاموش ہی رہے۔ اس کے بعد یزید نے ساقی کو اشارہ کیا، ساقی نے جام شراب پیش کیا۔ یزید نے بھرے دربار میں اظہار مسرت کے بطور جام شراب پیا، آخر میں ایک گھونٹ عمدن بچایا اور اس مظلوم کربلا کے خاک و خون آلود بالوں پر ڈال کے کہنے لگا حسین تمہارا خیال تھا اور تمہارے عقیدت مندوں کا بھی عقیدہ ہے کہ محشر میں تیرا باپ ساقی کوثر ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر کل روز قیامت میں تمہارے پاس حوض کوثر پر پانی کے لیے آؤں تو باپ سے کہہ دینا یزید کو پانی نہ پلاؤ۔ اللہ لعنت کرے یزید ملعون پر۔ والسلام۔